السلام علیکم ناظرین، انالیسس ود اعجاز مہر میں آج جو ویلاگ ہے اس کا موضوع جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، دن بھر ٹی وی اسکرینوں پہ بھی اس کی ادھم مچا رہا، تو اس کا تفصیلی آپ کو جو ہے احوال بتاتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو پارلیمانی امور کے متعلق سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، 13 رکنی ہے اس وقت، اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ تاج حیدر صاحب ہیں، یہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو اس کمیٹی میں پہلے حکومت نے جو ہے اس کی تشکیل نو میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اپنا ممبر جو ہے وہ ایک بڑھانے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں جو ہے جو آج سین ہوا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان کو یقین ہو چلا ہے کہ ہر کام ڈنڈے کے بنیاد پہ ہونا ہے اور سینہ زوری کے بیسس پہ کام ہوگا، قانون کے مطابق جو ہے چیزوں کو کرنے کے بجائے یہ ڈنڈے کے زور پہ یہ سارے معاملات چلانا چاہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے الٹا شہ دی ہے ان کو، وزراء کو، کہ جاؤ اس کی وضاحتیں بیان کرو کہ ہم جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین چاہتے ہیں، اس سے شفافیت ہوگی، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ایوان صدر میں اجلاس ہوا ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں بھی ان کی تذلیل کی گئی، ان کے ساتھ جو ہے ایسے پیش آیا جا رہا تھا جیسے کہ کسی دشمن ملک سے وہ آئے ہوں۔ تو جس پہ انہوں نے صدر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وزراء کا رویہ دیکھیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن کے حکام کو کس طریقے سے ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، تو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے مسکرا کر کہا کہ پھر آپ استعفیٰ کب دے رہے ہیں؟ یہ حالت ہے ایک آئینی ادارے کے لوگوں کے ساتھ، کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ۔ وہ ریاست کے ملازم ہیں، وہ کسی کے باپ کے ملازم نہیں ہیں کہ آپ اس طریقے سے بدتمیزی والے اسٹائل میں کسی سے بات کر سکیں۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو 100% یقین ہو چلا ہے کہ ظاہر ہے جس طریقے کی مہنگائی انہوں نے کی ہے، اور آج بھی نیپرا نے 1.38 فی یونٹ جو ہے وہ بجلی کا بڑھا دیا ہے، ستمبر میں وصول ہوگا 25 ارب روپے کا ڈاکہ ایک اور پڑے گا یہ صارفین کے اس کی جیب کے اوپر۔ تو جس طریقے سے یہ چیزوں کو مہنگا کر رہے ہیں، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، تو ظاہر ہے، اور اوپر سے ایک جعلی سروے دے دیا کہ جی 48% لوگ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت سے خوش ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، لوگ اندھے تو نہیں ہیں، ان کو تو سب نظر آتا ہے، یہ خیر الیکشن میں پتہ چل جائے گا۔ اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ، وہ یہ کہتا ہے کہ اس مشین کے ذریعے آپ جعلی ووٹ نہیں روک سکتے، اس مشین کے ذریعے دھاندلی کو نہیں روک سکتے، کیونکہ دنیا میں صرف اس وقت 6-7 ممالک رہ گئے ہیں جو یہ یوز کر رہے تھے، انہوں نے بھی ترک کر دیا ہے۔ اور جنہوں نے، جرمنی جیسا ملک جو ہے، جرمنی ہے، آئرلینڈ ہے، فن لینڈ ہے، اٹلی ہے، اور جو ممالک انہوں نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہا کہ اس سے شفافیت نہیں قائم ہوگی، تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی جو ہے وہ 1.25 لاکھ کے قریب مشینیں، ان کو جی مٹی سے بھی، ہیومیڈیٹی سے بھی، ان چیزوں سے جو ہے وہ صاف رکھیں گے تب جا کے یہ بنے گی۔ 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، 5 سال میں وہ مشینیں ناکارہ ہو جائیں گی، تو اربوں روپے آپ خرچ کر کے ایکسٹرا، اور پھر ان کی کہاں رکھیں گے، کہاں رکھنے کے لیے آپ کو اتنی 1.25 لاکھ مشین کی، اس کی مینٹیننس، اس کی کاسٹ، اس کی ٹریننگ دینا لوگوں کو، کس طرح چلیں گی، کیا ہوگا، کس طرح یہ معاملات ہوگے، کوئی ایک دن میں تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو جن دنیا کے ممالک نے یہ استعمال شروع کیا تھا، ان نے فیز آؤٹ کیا تھا اس کو، پہلے 2-4 حلقوں میں کیا، پھر اس کو نتائج دیکھے، اس میں خامیاں دیکھیں، پھر اس کو دور کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ لوکل باڈیز میں یوز کیے چھوٹے چھوٹے اسکیلز پہ۔ تو اس میں اس طرح آہستہ آہستہ اسٹڈیز کر کے برسوں بعد جا کے اس طرح کی چیز فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے، اور عوام کا جو ہے وہ خدا کے بعد اس ملک پہ حکمرانی عوام کی ہونی ہے، تو عوام کے مینڈیٹ کو اس طریقے سے جس طرح ڈاکہ ڈالا جاتا رہا ہے ماضی میں، تو اب پھر یہ نئی مشین کے ذریعے ڈاکہ زنی کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مکمل تیار ہے، جو ڈیسپریشن ان کے رینکس میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور فیفن جو ہے وہ اس کو، انہوں نے جو سوالات اٹھائے، سول سوسائٹی کو انوالو کریں، ان کو مطمئن کریں، جو بھی سوال کرتا ہے کہ جی یہ مشین کے اس کے کیا ہوگا، اس پہ یہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو وہ کہ لاز کے حوالے سے جو بل ہے،
اس پہ جب پارلیمانی امور کی کمیٹی سینٹ میں کنسیڈر کر رہی تھی تو وہاں پر یہ سین ہوئے. اعظم خان سواتی نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو, تم پیسے لیتے ہو, تم چور ہو, تم دھاندلی کرتے ہو, تم جمہوریت کے دشمن ہو, تم یہ ہو, تم نے نظام برباد کیا. ہر قسم کے الزامات لگانے کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے. کچھ وزراء گئے ان کو منانے کے لیے لیکن نہیں آئے وہ. تو اس کے بعد پھر جو حکومت کے بل تھے جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ جی جو رکن منتخب ہوگا پارلیمنٹ کا اور 6 مہینے تک حلف نہیں اٹھائے گا تو اس کی وہ رکنیت کینسل ہوگی اور پھر بائی الیکشن ہوگی. تو اصل میں یہ معاملہ اسحاق ڈار نے ابھی تک نہیں اٹھایا, تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو ہٹا کے شوکت ترین جو ان کے وزیر خزانہ ہیں ان کو پنجاب سے سینیٹر بنا کے اس کو وفاقی وزیر کا درجہ دیں, چونکہ وہ 1 سال کے لیے عارضی طور کے اوپر تو وہ ہیں جو ہے, لیکن دوسری جگہ کسی سے سینیٹر منتخب ہو نہیں سکتے, ایم این اے ہو نہیں سکتے. اب یا تو کوئی ان کا اپنی پکی سیٹ ہو وہاں سے ان کسی کو استعفیٰ دلا کے ان کو لایا جائے. تو بہرحال یہ ایک پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تھی جس پہ کمیٹی نے کہا کہ اس کا اطلاق نیکسٹ الیکشن سے ہوگا, موجودہ الیکشن سے یا فوری طور پہ وہ نہیں ہوگا. اور دوسری تھی کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے ای ووٹنگ کے ذریعے, وہ بھی جو ہے ترمیم مسترد ہوئی. اور الیکشن کمیشن کا کام جو ہے انتخابات کرانا, فہرستیں مرتب کرنا اور ساری چیزیں کرنا, تو وہ ووٹنگ لسٹیں جو ہے وہ نادرا کو دینے کے حوالے سے جو ترمیم کی تھی وہ بھی مسترد ہو گئی. تو گورنمنٹ نے جو پروپوز کی تھیں ترامیم شفافیت لانے کے حوالے سے وہ سینٹ میں تو مسترد ہو گئیں. اب ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلائیں پارلیمنٹ کا اور اس جوائنٹ سیشن میں بیٹھ کے اکثریت رائے کی بنیاد پہ بلڈوز کریں. حالانکہ ہوتا کیا ہے, جب بھی اس طرح کے نیشنل ایشوز ہوتے ہیں تو ان میں کم از کم کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے, سارے اکٹھے ہوتے ہیں مخالفین بھی سارے لوگ, تاکہ ایک نیشن وائز میسج جائے کہ یہ پوری قوم کا متفقہ فیصلہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو سولو فلائی کرنے کی عادت ہے اور یہ کسی کو بھی اپنے جیسا سمجھتے نہیں. یہ تو جب جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ کس طرح ان کے 3 مہینے فائل گھومتی رہی اور ان کے نکمے پن کی وجہ سے 83 ارب روپے کا قوم کو ٹیکہ لگا اور RLNG انہوں نے مہنگی خریدی ہے. کسی پروجیکٹ میں آپ ہاتھ ڈالیں ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کی بیڈ گورننس کی بدترین مثالیں ملیں گی. سی پے کتنا بڑا گیم چینجر پاکستان کا منصوبہ ہے, وہ اس کی قانون سازی نہیں ہوئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہر کام جو ہے بادشاہوں کی طرح خواہشات کے مطابق چلانے کے عادی ہو چکے ہیں اور اب ڈیسپریشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے. 3 سال میں ڈیلیور کچھ نہیں کیا تو اب اس کے لیے جو ہے یہ اس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور ڈکٹیٹرانہ انداز میں جو ہے معاملات کو چلا رہے ہیں. تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے, مسائل گمبھیر ہوں گے, لوگ تقسیم ہوں گے. آپ لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا, سوال پوچھنے والے پہ ڈنڈا نہیں مارتے. اور اعظم سواتی صاحب کا کیا جو ہے وہ کیریکٹر ہے وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے. جوڈیشری میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جونیئر جج لگانے کی عادت, یہی اگر حکومت ایسا کرے گی تو دیگر ادارے بھی ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پارلیمنٹ کو پہلے ہی آپ نے ربڑ سٹیمپ بنایا ہوا ہے, کوئی چیز ان کی سنتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں. تو ایک دن میں آپ 21 بل بغیر کورم کے جو ہے وہ کرا لیتے ہیں, پھر تھوکا چاٹتے ہیں, پھر بعد میں آ کے باتیں کرتے. تو اس طرح کا جو عجیب قسم کے ٹرینڈ آپ سیٹ کر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں, جن کے نتائج بھی خطرناک نکلیں گے. تو دوستو اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا, اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.